بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ خداوند عالم دے اس قول تے گزشتہ دو محافل گفتگو ہوئی وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے رسول ان سواں ویکھتن لیکن دراصل در حقیقت ان نہیں ویکھتے۔ خدا اس اپنے پاک فرمانے چ انہاں لوگاں دے ایک عیب بیان کر رہا، انہاں دا بے بصیرت ہونا بیان کر رہا، انہاں دے قلب دی نگاہ دا کور ہونا، اندھا ہونا بیان فرما رہا۔ لیکن ساڈی اطلاع دے مطابق خدا تے ستار العیوب ہے، عیباں دی پردہ پوشی کرنا والا۔ کیا خالق خلائق ہون دے ناتے ساڈے گناہ تے ستر پوشی کرنا اس دا کم نہیں؟ کیا وہ رب الارباب نہیں؟ تو بات دراصل چی ہے، وہ یقیناً ستار العیوب تو ہے، لیکن وہ اس چیز بیان کرنا چاہ رہا کہ میرے حبیب محبوب پاک محمد مصطفیٰ ہیں، خالی ظاہر دی نگاہ نال نہ ویکھو، اس پاک ہستی ہیں باطن دی نگاہ نال بھی ویکھو۔ ہن کور ہستیاں کور لوگن جنہاں انہاں عظوات مقدس ہیں نگاہ باطن نال نگاہ بصیرت نال ویکھیا، ای سوچ ہی خیال گن کا ہوندی سلمان محمدی جیسے پاک لوگاں دا۔ جس وقت نگاہ باطن سلمان محمدی اپنے مولا و آقا تے پئی، عرش دی بے پناہ بلندیاں تے تخت بے کے خلائق عالم دے فیصلے انہاں تے حکم صادر کرنے اپنے مولا و آقا ویکھیا۔ پھر اس تے برعکس ایک قبیلے دے سردار دے جوان سال مقتول بیٹے دی دوبارہ زندگی استے 2 رکعت نماز استغاثہ و تسبیح تو بعد دعا کرنیاں ویکھیا تے بے خود ہو کے اپنے مولا دے قدماں ہی ڈٹھے اور التماس کی تھی مولا و آقا اس قدر تضاد کہ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہو، تسبیح استغاثہ تو بعد دعا کر رہے ہو، التماس کر رہے ہو اس دی بارگاہ وچ، جبکہ دوسری جانب تخت عرش تے بیٹھ کے تمام عالم دی مخلوق دے فیصلیاں تا حکم دے رہے ہو، ذمہ داریاں ڈیوٹیاں تقسیم کر رہے ہو۔ پاک مولا متقیان مسکرائے اور فرمایا سلمان، اسی نماز دعا تسبیح پڑھ کے اس دی توحید بچانے اور تخت عرش تے بیٹھ کے فیصلے صادر کر کے اس تے نظام چلانے، اور ای اس دی ذات تا مخلوق تا احسان ہے کہ اس محمد مصطفیٰ دی ایک تصویر نہیں بنائی۔ اس تا لطف و کمال ہی ہے کہ اس پاک ذات 14 تصویراں خلق کی دیاں۔ کسی تصویر دا نام علی مرتضیٰ ہے، کسی دا نام حسن مجتبیٰ ہے، اور او اس آیت وچ اشارہ بھی کر رہا، ای اپنی چاہ بیان کر رہا کہ عبادت مہنگی ہوگا، تصور انہاں دا ہوگا، اور لفظ تصور
کسی صورت تا متقاضی ہے، صورت تو بغیر تصور ممکن نہیں، یعنی خدا چاہ رہا کہ نماز اگر اس دی ہوئے صورت انہاں دی ہوئے، تصور انہاں دا ہوئے۔ ہن اگر کوئی 14 دی صورت تا ظاہر نہیں، کسی زیارت نصیب نہیں ہوئی، طریقت اس تا حل بھی بیان کر رہی، اور صاحبان طریقت اس راز تو آشنان واقفن۔ ظاہری صورت اور باطنی صورت یہ بھی اس آیت وچ زیر بحث ہے، گفتگو ہوئی۔ اس اتنے نہایت دل آویز واقعہ ایک پہلو بھی بیان ہو چکیا۔ پاک امام جعفر صادق علیہ السلام دی انجمن ہے، اور لقاء اللہ یعنی اللہ دی ملاقات ہے، سرکار گفتگو فرما رہے ہیں۔ جناب فرمایا زیارتنا زیارت اللہ، ہماری زیارت اللہ کی زیارت ہے۔ اس بات سائل ایک تلخ سوال کیتا، ساکھا مولا صبح اور شام میں جناب دی بزم جناب دی محفل وچ موجود ہاں، اور صبح شام جناب دے روئے مبارک روئے اقدس دی زیارت ہوندی، کیا اس چہرے دی زیارت اللہ دی زیارت؟ یہ لفظ ہے کہ جلال الہی چہرہ امام جعفر صادق تا ظاہر ہویا۔ سرکار کمر صدا کیتا اور فرمایا تو کی سمجھیا کہ اس چہرے دی زیارت نال تو اللہ دی زیارت کیتی؟ فرمایا ای او چہرہ جڑا اسی آپ استوار کر کائے، ای او حجاب ہے جڑا اسی آپ تاری کر کائے، بروز محشر تو ساڑھے اس چہرے دی زیارت کرے سیں جسے اللہ خلق کیتا۔ گویا معصوم اس وجہ الہی آلے پلہ اشارہ کر رہے ہیں جس تے بارے قرآن آدھا کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہے، ہونی نہیں ہے، الا وجہ سوائے چہرے دے، وجہ واو جیم ہے، واو دی قیمت ہے 6، جیم دی قیمت ہے 3، ہے دی قیمت ہے 5، اور جمع حاصل ہے 14۔ گویا خدا پیدا قرآن وچ ہر چیز ہلاک ہے سوائے 14 دے، اور اس کا لطف و احسان یہ ہے کہ وہ ہر عبادت اپنی وچ تصور انہاں 14 دا چاہندا۔ خدا صدقہ انہاں پاک صورتاں دا، انہاں پاک ہستیاں دا ساڑی معرفت مزید فرمائے، وارث سے کون و مکان دے ظہور وچ تعجیل فرمائے، اہل بیت دی زیارت نال بہرہ مند فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل